السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب قرار دیا ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے یا عید سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہم روزے رکھتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں رمضان المبارک میں، تو اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے ہم سے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم صدقہ کرتے ہیں کچھ۔ اس کی ایک مقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، خاص مقدار، وہ ہے 1 سا۔ 1 سا جو ہوتا ہے نا، عرب میں 1 سا جو ہے، اس کی مقدار 4 مد کے برابر ہوتی ہے۔ تو 1 سا میں ہمارے یہاں 3.25 کلو بنتے ہیں، یعنی 2750 گرام، 2750 گرام ہم نے دینا ہوتا ہے اناج۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ کھجوروں کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، کشمش کی صورت میں، اور گندم اور جو کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ ویسے آج کل تو پیسے ہی دیے جاتے ہیں، تو اس کی قیمت کے حساب سے اگر آپ کھجوروں کا دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی قیمت کے حساب سے دیں گے، اگر کشمش کا دینا چاہ رہے ہیں صدقہ فطر تو اس کی قیمت کے حساب سے کہ 3 کلو، راؤنڈ اباؤٹ 3 کلو کتنے کی بنتی ہیں کھجوریں، اتنے پیسے دے دیں گے۔ اگر وہ کشمش دے رہے ہیں تو اس کی قیمت کے برابر، اور اگر گندم کی صورت میں دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی قیمت دے دیں گے۔ تو اس طرح سے صدقے کی قیمت کم زیادہ ہوتی جائے گی۔ امیر لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ صدقہ دیں، یعنی اجوا کھجور کی قیمت کے برابر یا کشمش کے برابر، اور جو ذرا درمیانے لوگ ہیں وہ کھجور اور گندم وغیرہ کی بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن صدقہ فطر ہر فرد پہ واجب ہے، گھر کے ہر فرد پہ، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ تو یہ واجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ یہ ان مسکینوں کو دیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا جن پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ جو قرآن پاک نے 8 شرائط بتائی ہیں نا، زکوٰۃ جن پہ واجب ہے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، مقروضوں پہ، اور جو بھی شکیں بتائی ہیں قرآن نے، ان پہ ہی صدقہ فطر بھی ان کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ عام یہ مانگنے والے لوگ جو آتے ہیں نا، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کے محلے میں کوئی ہے ضرورت مند مسکین، یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہے، بہن بھائیوں میں کوئی ہے، بہن اور بھائی کو بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ فطر، لیکن یہ ہے کہ وہ اہل ہوں، مطلب یہ کہ ان کے پاس زکوٰۃ صاحب نصاب نہ ہوں وہ لوگ، پھر ان کو دیا جا سکتا ہے صدقہ فطر۔ پھر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عید جب چاند نظر آ جائے عید کا، شوال کا، تو پھر نئے چاند کی دعا پڑھنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا جو جامع ترمذی میں آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور یہ پڑھتے بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو چاند دیکھ کے نئے چاند کی دعا پڑھنی چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مغرب کی نماز تو پڑھنی ہی ہے، عشاء بھی ہمیں خرید و فروخت میں یا بازاروں میں خوشیاں مناتے ہوئے ضائع نہیں کرنی چاہیے، عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کی آدھی رات کی عبادت شمار ہوتی ہے، اور اگر پھر وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ پوری رات عبادت میں رہا۔ تو بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ چاند رات کو بہت ضائع کر دیتے ہیں، عبادت اور نمازیں وغیرہ سب بھول بھال جاتے ہیں، تو یہ غلط کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رات اصل میں لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے رہے ہوتے ہیں، جو ہم نے پورا مہینہ جو گزارا ہوتا ہے اس کا، جو عبادات کی ہوتی ہیں ان کا صلہ اور انعام اس رات ملتا ہے۔ تو اس رات کو بھی ہمیں، عیدین کی جو دونوں عیدوں کی راتیں ہیں نا، وہ عبادت کی راتیں ہوتی ہیں،
جیسے ہم لیلۃ القدر گزارتے ہیں نا عبادت میں، اسی طرح ہمیں یہ دونوں راتیں بھی گزارنی چاہیے، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ لیکن ہم لوگ اسے چاند رات کا نام دے کے پھر ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ہمارے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جب ہم صبح فجر کی نماز پڑھ لیں تو پھر عیدگاہ جانے کی تیاری کریں، غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، نئے کپڑے پہنیں، اور اس کے بعد یہ کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کھجوریں کھائیں، کیونکہ یہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب عیدگاہ جاتے تھے تو 3، 5 یا 7 طاق عدد میں کھجوریں کھا کے جاتے تھے۔ تو ہمیں یہ سنت زندہ کرنی چاہیے اپنے گھروں میں کہ طاق عدد میں کھجوریں سب کو کھلا کے پھر عیدگاہ بھیجیں۔ اور عید کی نماز مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اپنی عورتوں کو عید کے روز نکالو گھروں سے، چاہے وہ دعا میں ہی شامل ہو جائیں، مطلب اگر نماز نہیں پڑھنی تو دعا میں ہی شامل ہو جائیں، لیکن عید کا ضرور لے کے جائیں اپنی عورتوں کو۔ اور اس کے ساتھ عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے جانا ہے عیدگاہ، پردے میں جانا ہے اور خوشبو نہیں لگانی، اور وہ سارے احکامات جو عورتوں کے باہر نکلنے کے وہ عورتوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے، راستے میں آہستہ آواز میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ پھر ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ پھر گلے ملنا بھی مسنون ہے، عید ملنا مردوں کا آپس میں اور عورتوں کا آپس میں۔ عید کی نماز سے پہلے اگر ہم مسجد میں جا کے بیٹھ گئے ہیں تو وہاں پہ نفل نہیں عید کی نماز سے پہلے پڑھنے چاہیے۔ عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا صحیح نہیں ہے، نفل عید کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں گھر آ کے، لیکن وہاں پہ مسجد میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں تو بھی امام صاحب نہیں آئے تو چلو نفل پڑھ لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ذکر کر سکتے ہیں بیٹھ کے، لیکن نفل نہیں عید کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں میں عید ہی نہیں منائی جاتی، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں فوت ہو گیا، ہمارے فلاں فوت ہو گیا، فوتگی ہو گئی ہے تو ہم غم میں ہیں، افسوس میں ہیں، تو ہم عید نہیں مناتے۔ دیکھیں یہ جو ہمارا افسوس ہے نا وہ ہماری ذات کے لیے اور ہمارے اپنے لیے ہے، لیکن عید جو ہے نا، عید اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، تو عید کو عید کی طرح منانا فرض ہے۔ اس میں اپنے ہم جو ذاتی ہمارے جذبات ہیں ان کو ہم بیچ میں لا کے عید کو نہیں خراب کر سکتے۔ ہمیں عید کے فرائض پورے کرنے ہوتے ہیں، نئے کپڑے بھی پہننے ہوتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، عیدگاہ جانے سے پہلے غسل اور خوشبو اور مسواک یہ چیزیں سب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک طرح سے عبادت ہے۔ ہم اپنے ذاتی خیالات کو یا اپنے ذاتی کاموں کو بیچ میں لا کے ہم اللہ کے جو فرض مقرر کردہ فرائض ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ بنائی ہے ان کو ہم اس طرح ترک نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں افسوس ہے یا یہ ہے یا وہ ہے۔ تو افسوس اپنی جگہ، لیکن یہ عید کا جو تہوار ہے یہ منانا واجب ہے سب پہ۔ اللہ پاک ہم سب کو لیلۃ الجائزہ اور عید کا دن صحیح سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔